بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. دس از ویک 12 آف دا کرنٹ سیمسٹر. لیکچر شروع کرنے سے پہلے چند باتیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ملک کی نہیں بلکہ تاریخ کے ایک بڑے اہم دور سے گزر رہے ہیں جو شاید پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو. اتنی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں یا ہمیں مجبوراً اپنے گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، اور وہ ریزن جو ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے. صرف ہماری اور آپ کی زندگی نہیں، ہم لوگوں سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں کی زندگی ہے. تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک بندے کو وائرس افیکٹ کرتا ہے تو اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ اس سے افیکٹ نہ ہوں. اپنی زندگی تو خیر ہے لیٹ سے اگر آپ کہتے ہیں، پر جو آپ سے زیادہ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی آپ کی زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ دس از اے ویری ٹف ٹائم وی آر گوئنگ تھرو. بہت مشکل وقت ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگوں کو لیکچرز سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، نیٹ کا ایشو ہوگا اور کافی سارے ایشوز ہوں گے. آن دا سیم ہینڈ ہم لوگ بھی اسی دور میں سے گزر رہے ہیں، اور ایز اے ٹیچر ہم لوگ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس لیول کا میٹیریل بنائیں تاکہ آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ جتنا آپ سے ہو سکے اس کو سمجھ سکیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، ای میلز کر سکتے ہیں. پر امپورٹنٹ تھنگ بیٹے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہمیں اس دور میں سے گزرنا ہے. یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد کھل جائے گا، 5 مہینے بعد کھل جائے گا، وی نیور نو کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا، کہاں تک سلسلہ جائے گا. پیپرز ختم ہو جائیں گے، ویسے ہی پاس کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں. آپ جب تک آپ ایفرٹ نہیں کرو گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اپنے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کا تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی ایک اسپیشل بانڈنگز ہوتی ہیں. تو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیں بیٹے کہ آپ کو یہ لیکچرز یا یہ جو بھی مٹیریل آپ یونیورسٹی آپ کو کہہ رہی ہے وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. تو پلیز 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 ریکویسٹ ہے سب اسٹوڈنٹس سے کہ بی سیریس، کیونکہ سیمسٹر کے آخری ویکس چل رہے ہیں. وی نیور نو کہ کیا پتہ کب جو ہے وہ ایگزامینیشن کی ڈیٹس آ جائیں، آن لائن ایگزام ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا. تو پلیز ابھی اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیوز ویو ضرور کر لیں، ایک بار دیکھ ضرور لیں. ہو سکتا ہے کہ کہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. بغیر ویڈیو دیکھے آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا. تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ یو شوڈ پلے یور پارٹ ایٹ یور اینڈ. اپنا خیال رکھیں اور اپنے سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. اینی ہاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا لیکچر ہمارا ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اینڈ ریکوری کے بارے میں. دس از ویک 12 لیکچر 23. آئی ایم محمد نعمان اقبال، برانی انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پہلی سلائڈ جو ہے وہ ہمیشہ اوور ویو کی ہوتی ہے. دیٹ از اوور ویو. اوور ویو میں سب سے پہلے ہم ریکیپ مطلب اپنے پریویس لیکچر کو دیکھیں گے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں تاکہ اس کو ہم کرنٹ لیکچر کے ساتھ کنیکٹ کریں. اس کے بعد آج جو ہم چیز دیکھیں گے دیٹ از اے ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن. ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں پھر ہم جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از اے ویٹ فار گراف. کہ ویٹ فار گراف جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے. ایگزامپلس دیکھیں گے ویٹ فار گراف کیسے بنتا ہے، کیسے ہم اس کو یوز کریں گے، کیا ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اس سے. دین ڈیڈ لاک ریکوری.
کہ جب ڈیڈ لاک آ جائے تو پھر اس سے ہم نے ریکور کیسے کرنا ہے، یا کیا کیا فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے دیکھتے ہوئے ریکوری کی طرف موو کرنا ہے، اور اینڈ پہ پھر ڈیٹا بیس ریکوری کیا چیز ہوتی ہے، اس میں ہم نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سو اسٹارٹنگ ود ریکیپ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیڈ لاکس کیا ہوتے ہیں، اس کی اگزامپل ہم نے ایک دیکھی تھی۔ فار ایگزامپل جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ پرسن ہے، سمن، اور ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے دیٹ از اے وائٹ بورڈ، اور اسی طرح ایک اور پرسن ہمارے پاس ساتھ، اور ان کے پاس جو ریسورس ہے دیٹ از اے بورڈ مارکر۔ تو دونوں کے پاس ایک ایک ریسورس ہے، اور someone was thinking کہ ساتھ پلیز گیو می اے بورڈ مارکر، کیونکہ وداؤٹ بورڈ مارکر ان کا وائٹ بورڈ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور سملرلی ساتھ جو ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی میں آپ کو بورڈ مارکر نہیں دوں گا، بلکہ آپ مجھے جو ہے وہ وائٹ بورڈ دیں۔ تو بیسیکلی دونوں جو ہیں انہوں نے ایک ایک ریسورس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اور ایک ایک ریسورس کی ان کو طلب ہے، ان کی ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی یہ ریسورس مجھے الوکیٹ کر دیں۔ تو نہ تو وہ اپنی ریسورس دے سکتے ہیں نہ دینے کے قائل ہیں، دونوں ایک دوسرے ایک اپنی بات پہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا کیا کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک انلمیٹڈ ویٹ آئے گا، اور اس انلمیٹڈ ویٹ کو بیسیکلی ہم کیا کہتے ہیں، ڈیڈ لاک، کہ آپ کے پاس ایک ایک ریسورس ہے، اور آپ جس ریسورس کی تمنا کر رہے ہیں، جس ریسورس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اپوننٹ کے پاس ہے، اور اس کو جو ریسورس چاہیے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو دیٹ از اے ڈیڈ لاک سچویشن۔ پھر ہم نے کچھ ڈیڈ لاک پریونشن ٹیکنیکس دیکھی تھی، اف یو گائز ریمبر، اور ڈیڈ لاک پریونشن ٹیکنیک میں جو سب سے پہلی ٹیکنیک تھی دیٹ واز ٹائم آؤٹ۔ ٹائم آؤٹ سمپلی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک ٹرانزیکشن ویٹنگ میں آتی ہے تو ایک مخصوص ٹائم تک اس کا ویٹ کیا جائے گا، اور اس مخصوص ٹائم کے بعد اس ٹرانزیکشن کو بالکل اسی بوم کی طرح تباہ کر دیا جائے گا۔ مطلب جیسی ایک ٹرانزیکشن ویٹنگ میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ٹائمر ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ تو جیسے ہی ایک ٹرانزیکشن ویٹنگ میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ٹائمر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ٹائمر جب اپنی مدت پوری کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیڈ لاک میں ہے، اور اس ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ کل کر دیا جاتا ہے۔ دیٹ از اے ٹائم آؤٹ الگوریتم۔ نیکسٹ پریونشن ٹیکنیک واز ویٹا الگوریتم۔ ویٹا سمپلی کہتا ہے کہ اولڈر ٹرانزیکشن جو ہے وہ جب اس کو لاک چاہیے ہوگا تو اولڈر ٹرانزیکشن ویٹ کرے گی، مطلب اولڈر ٹرانزیکشن کو لاک چاہیے جو کہ ایک ینگر ٹرانزیکشن نے ہولڈ کیا ہوا ہے، تو اولڈر بیسیکلی کیا کرے گا، ویٹ کر لے گا۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ایک ینگر ٹرانزیکشن کو لاک چاہیے جو کہ ایک اولڈر ٹرانزیکشن نے ہولڈ کیا، تو جیسے ہی ینگر ریکویسٹ کرے گی تو فوراً سے کیا ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، وہ ڈائی ہو جائے گی۔ تو آپ کو پتا جیسی ایک ٹرانزیکشن کل ہوتی ہے تو اس کے سارے ریسورسز جو ہے وہ ان لاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے ریسورسز ان لاک ہوں گے تو ڈیڈ لاک آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ تھرڈ ون واز وونڈ ویٹ۔ وونڈ ویٹ کیا کہتا جی کہ ینگر ٹرانزیکشن کو اگر ایک لاک چاہیے جو کہ ایک اولڈر ٹرانزیکشن نے ہولڈ کیا ہوا ہے، تو ینگر ٹرانزیکشن بیسیکلی کیا کرے گی، ویٹ کرے گی، اور آن دا ادر ہینڈ اگر ایک اولڈر ٹرانزیکشن کو لاک چاہیے جو کہ ایک ینگر کے پاس ہے، تو اولڈر جو ہے وہ اپنی اجارہ داری دکھاتے ہوئے ینگر ٹرانزیکشن کو کیا کر دے گی، کل کر دے گی۔ اور جیسی ایک ینگر ٹرانزیکشن کل ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا۔ And the last one was conservative two-phase locking. That was quite simple کہ get all at once، مطلب کہ آپ کو جتنے بھی لاک چاہیے وہ آپ ایٹ دا اسٹارٹ ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی لے لیں، کہ آپ کو جو چاہیے وہ آپ ایلوکیٹ کروا لیں۔ جب آپ کو لاک ایلوکیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سٹارٹنگ میں آئے۔ جب آپ کو سارے کے سارے لاک ایلوکیٹ ہو چکے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کسی کا بھی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی ڈیڈ لاک نہیں آئے گا. So this was the recap of the previous lecture.